حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، انہوں نے بھوک کا اظہار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں آدمی بھیجا کہ پتہ کر کے آؤ کوئی گھر میں کھانا ہو۔ تو آپ کے جو گھرانے کے جو لوگ تھے سب گھروں نے بتایا کہ گھر میں کچھ نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ میرا مہمان ہے، اللہ کے رسول کا مہمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی اس کی مہمان نوازی کرنے کے لیے تیار ہے؟ تو ایک انصاری نے کہا میں لے جاتا ہوں یا رسول اللہ۔ وہ اس صحابی کو ساتھ لے کر جو بھوکے تھے، فاقہ میں تھے، گھر میں لے گئے۔ گھر والی سے پوچھا کہ گھر میں کوئی چیز ہے؟ تو اس نے بتایا بچوں کے لیے ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، اتنی ہے کہ جو بچے کھا لیں۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہے، ان کی خدمت میں کوئی کسر نہ چھوڑنا، بچوں کو سلا دو کسی طریقے سے جیسے مائیں سلاتی ہیں، اور پھر جو ہے ایسا کرنا کہ کھانا لے کر دسترخوان پہ رکھنا، اور تو چراغ کو ٹھیک کرنے کے بہانے میں بجھا دینا۔ کھانا اتنی ہے کہ ایک آدمی کھا سکے، وہ کھاتا رہے گا، ہم بھوکے رہیں گے، اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، گھر والی بھی ایسی تھی۔ تو وہ جب دسترخوان پہ بیٹھے، بچوں کو سلا دیا، تو چراغ کو ٹھیک کرنے کے بہانے انہوں نے چراغ کو بجھا دیا، اور وہ مہمان، وہ جو فاقے میں صحابی تھے، وہ کھاتے رہے، کھانا کھا لیا، خود بھوکے رہے، بچے بھی بھوکے سو گئے، خود بھی بھوکے سو گئے۔ صبح جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں وہ حاضر ہوئے صحابی جنہوں نے مہمانی کی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری مہمانی اللہ کو بڑی پسند آئی ہے۔ اللہ پاک نے قرآن بنا کر بھیج دیا، یؤثرون علی انفسہم، کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ خود فاقے میں ہیں، دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہ انصار مدینہ صحابہ کرام ایسے خلیق تھے، ایسے اخلاق والے تھے۔ بعض میں تو لوگ ہوئے ہیں مسلمانوں میں بھی سخی، لیکن ان کی سخاوت وہ اعلیٰ درجے کی تھی، کسی درجے کی ان کی نقل کی گئی لیکن وہ خال اللہ اکبر۔ مولانا مظفر حسین کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، سب کہہ دو رحمۃ اللہ علیہ، یہ کاندھلہ کے بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں، عالم تھے، اللہ والے تھے، صالح تھے، نیک تھے، اور لوگوں کے دلوں میں ان کی بڑی محبت تھی۔ یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، جب اللہ جل جلالہ کسی سے محبت فرماتے ہیں تو جبرائیل علیہ السلام بھی، اور آسمان والے بھی، زمین والے بھی، سمندر والے بھی ان سے، جنگل والے بھی ان سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ وہ ایک مرتبہ کسی سفر میں ایک مسجد میں ٹھہرے، ویسے بھی ان کی عادت شریفہ تھی کہ اگر کوئی مسجد غیر آباد دیکھتے تو وہاں پر ٹھہر جاتے، مسجد کی صفائی کرتے، اس کے آس پاس لوگ جو رہتے تھے ان کو ترغیب دیتے کہ بھائی مسجد کو آباد کرو۔ مسجد آباد ہوتی ہے قرآن پاک کی تلاوت سے، ذکر سے، نماز سے۔ تو وہ لوگوں کو اس کی تلقین فرماتے تھے۔ لیکن ایک مرتبہ کسی سفر میں وہ ایک مسجد میں ٹھہرے، پہلے لوگ اس کا خیال بھی کرتے تھے، اللہ کرے آج ہمیں بھی خیال ہو
کہ کوئی مسافر دیکھتے تو پوچھتے تھے بھئی کھانا آپ نے کھایا ہے یا آپ کہاں کے رہنے والے ہیں. مسافر مسجد میں ٹھہر جاتے تھے. تو مولانا مظفر حسین کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں ٹھہرے ہوئے تو ایک آدمی آیا، حضرت کھانا کھایا؟ آپ نے پوچھا تو بتا دیے کھانا کھانا ہے. وہ گھر میں گئے، 3 روٹیاں لے کر آئے. تو مولانا صاحب نے کھانا کھا لیا. رات کو سوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی. سوچا یہ تو بڑی کوئی مبارک جگہ ہے، کوئی کھانے میں برکت ہے. پھر دوسری رات بھی وہاں ٹھہرے. جب دوسری رات ٹھہرے تو پھر انہوں نے پوچھا کھانے کے بارے میں، تو بتایا کھانا ہے. وہ 2 روٹیاں لے کر آئے. رات کو کھا کر سوئے تو پھر حضور کی زیارت ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم. بڑے خوش ہوئے، بھائی اس مسجد میں ٹھہرنے سے، کھانا کھانے سے ان چیزوں میں برکت ہوگی کہ آخر الزمان خاتم النبیین آمنہ کے تاجدار ہیں جی، آمنہ کے لال ہیں، ان کی زیارت ہو رہی ہے. تو پھر تیسری رات ٹھہرے. تو تیسرے دن وہ آدمی 1 روٹی لے کر آیا. بھائی یہ اسی دھرتی کا واقعہ ہے. مقصد یہ ہے، یہ بر صغیر پاک و ہند، اس میں یہ واقعہ پیش آیا ہے. ایسے لوگ بھی. تیسرے دن 1 روٹی لے کر آیا تو انہوں نے سمجھا کہ ایک ہی ہوگی، کھا کر سو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی تیسرے دن. تو انہوں نے پھر چوتھے دن بتا دی حضرت آج نہ ٹھہرنا، میری طرف سے جو ہے مہمانی مشکل ہے. کہا کہ وجہ کیا ہے یار، تو کیا کرتا ہے؟ میں نے کھانا کھا کے میں سویا ہوں، رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، دوسرے دن بھی تیسرے دن بھی. تو کیا عمل کرتا ہے؟ اس نے کہا حضرت آپ نے پوچھا ہے، چلو میں بتا دیتا ہوں. پہلے دن آپ ٹھہرے تھے، میں مزدوری کر کے آیا، 3 روٹیاں بنی. ایک میں تھا اور میری بیوی تھی، میرا بچہ ہے. تو میں نے کہا کہ مسافر ہیں مسجد میں، تو میں نے 1 روٹی دینی ہے، میں ان کو دے دیتا ہوں، آپ کھا لیں. تو بیوی کہنے لگی کہ نہیں میری بھی لے جاؤ. اور بیٹا کہنے لگا نہیں آپ میری بھی لے جاؤ. تو میں 3 روٹیاں لے کر آ گیا. دوسرے دن مزدوری کر کے آیا، روٹیاں بنی 3، لیکن بیٹے کی حالت اچھی نہیں تھی. وہ اضطراری حالت میں، یعنی بھوک سے لاچار تھا. تو میں اپنی روٹی لے کر آیا تو بیوی نے کہا میری بھی لے جا. تو تیسرے دن بیوی کی حالت بھی اچھی نہ رہی، وہ بھی بھوک سے لاچار تھی، مجبور تھی. تو وہ میں لے کے نہ آیا. اب مجھے خوف ہے کہ کہیں میں بھی لاچار نہ ہو جاؤں. تو ایسے لوگ جن کی اللہ کی رضا کے لیے جو اعمال کرنے والے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ پاک نے ان کے رزق میں برکتیں رکھی ہیں. دل مطمئن ہوتا ہے، دوسرے لوگ بھی ان کو مل کر سکون محسوس کرتے ہیں.